آج آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ روحانیت کیا ہے اور ہمیں روحانیت کیسے حاصل ہو، اور روحانیت نظر بھی آئے تو کیسے آئے، اور اس میں سوال یہ بھی ایڈ کروں گا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جو محنت روحانی طور پر کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہو کہ ہم روحانی طور پر اس مقام پر کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو اور اپنے تمام عقیدت مندوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، وہ دنیا میں جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، روحانیت کی جستجو ہو، عملیات کا شوق ہو، سلاسل کے ذکر و اذکار اور ہمارے خانوادے کے طریقہ کار جاننے کے لیے جڑے ہیں، میں ان سب کو ایک بار پھر جان ایمان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً ہمارا یہ روحانی سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں ہے۔ روحانیت کیا ہے اور اس روحانی سفر کے ہمیں کیا فوائد مل رہے ہیں یا کیا ملیں گے یا کیا مل چکے ہیں، ہم کس طرح اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت بقول شاہ صاحب کے سوال کے ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہم کس مقام پر ہیں، ہم کس منزل پر ہیں، ہم کس راستے پر ہیں، یا ہم نے جو راستہ چنا ہے، ہم نے جس راستے کا تعین کیا ہے، کیا وہ راستہ انعمت علیہم ہے؟ کیا یہ وہ راستہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے؟ کیا یہ وہ راستہ ہے جو اولیاء کرام کا ہے؟ کیا یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء کرام کا ہے؟ تو ہم اپنے اس محفل کے ابتدائی روحانیت سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ روحانیت ہے کیا۔ ہمارے اندر رب کا ایک امر موجود ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں روح، کہ روح کا بیدار ہونا، روح کا بیدار کرنا، اسی ہی سے روحانیت ہے۔ تو گویا روح کا بیدار ہونا کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری روح بیدار ہو چکی ہے یا نہیں؟ اور روح کس سے پرواز کرتی ہے اور روح کب طاقتور ہوتی ہے؟ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جسم کی غذا ہے، اسی طرح روح کی بھی غذا ہے۔ روح کی جو غذا ہے، بزرگ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ ذکر ہے، وہ فکر ہے، وہ تکرار ہے۔ یہ تین باتیں میری یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میں یہ تین باتیں ہیں تو آپ کا سفر روح کی طرف چل پڑا ہے، روحانیت کی طرف چل پڑا ہے۔ ذکر، فکر اور تکرار۔ تکرار ہی ابدیت کا پہلا راز ہے۔ اب یہ کب طاقتور ہوتی ہے اور کب کمزور پڑتی ہے، ہمیں اس کی پیمائش کرنا ہے۔ روح اس وقت طاقتور ہوتی ہے کہ جب ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے۔ اب گویا یہ نفس کیا ہے؟ اب یہ نفس کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو ہم بات روح کی کر رہے تھے، تو کیا پہلی منزل ہماری روح نہیں نفس ہے؟ کہ جب ہمارا نفس لاغر و کمزور ہوگا تو ہماری روح طاقتور ہوگی۔ اب نفس کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا نفس کا کمزور ہونا کہ اپنی خواہشات کو خود سے جدا کرنا ہے؟ کیا نفس کو کمزور کرنا دنیاوی آسائش سے دور رہنا ہے؟ کیا نفس کو کمزور کرنا اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے؟ تو گویا جب ہمیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر ہم کیسے جانیں گے کہ ہم اپنے نفس کی ابتدا کہاں سے کریں؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تین باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
آپ نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آتے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. جب حضور نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا تو اب ہم اس جہاد میں سب سے پہلا قدم کب اور کیسے رکھیں گے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے ابھی اس منزل پہ اس رستے پہ قدم رکھا ہے؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں اپنے اندر 3 باتیں پاؤ. جب تم اپنے اندر ان 3 باتوں پر عمل کرو اور جب ان 3 باتوں پر تم قائم ہو جاؤ تو تم بہترین طریقے سے اس رستے کے مسافر ہو، تم ہم سفر ہو. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں مقصد کے لیے آئے ہو، مطلب کے لیے نہیں. اب تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ لا مقصود الا اللہ، کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد نہ ہو. یہ تمہارا پہلا زینہ ہے کہ جب تمہیں مقصد مل گیا تو تمہیں تمہارا رب مل گیا. اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم مقصد کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، مطلب کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان فطرت ہے انسان کی کہ وہ اپنے مطلب کے مطابق زندگی جینا چاہتا ہے، اپنے مقصد کے مطابق نہیں. تو مرشد فرماتے ہیں کہ اپنے مقصد پہ زندگی جیو، اپنے مطلب پہ نہیں. یہ پہلی بات یاد رکھنا. یہ ہماری ابتدا ہوئی رب کو ڈھونڈنے کی. قرآن تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا کیا مقصد ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تم کیوں دنیا میں آئے ہو، تم کیا لے کر آئے ہو اور تم کیا لے کر جاؤ گے، اور تم کیوں گمراہی میں پڑ گئے، تم کیوں خسارے میں چلے گئے، تم مقصد سے ہٹ گئے، تم مطلب کے پیچھے لگ گئے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم عصر کی بے شک انسان خسارے میں ہے. وہ خسارے میں جو مطلب کے پیچھے لگ گئے. لیکن جنہوں نے مطلبوں کو ترک کر دیا اور سیانے سمجھ گئے اس بات کو کہ مطلب ان کے لیے گمراہی ہے، تو پھر جب انہوں نے مقصد کو تھاما تو پھر وہ اپنے بزرگوں کے راستے پر آئے، اپنے بزرگوں کے طریق پر آئے. یہ پہلا سٹیپ آپ کا یاد رکھنا کہ تم کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو، کسی مطلب کے لیے نہیں. اور دوسری بات کہ بزرگ فرماتے ہیں، مرشد فرماتے ہیں میرے، کہ تم اس دنیا میں ضرورت کے مطابق زندگی بسر کرو، خواہشات کے مطابق نہیں. اگر تم اپنی زندگی ضرورت کے مطابق کرتے ہو اور خواہشات کے مطابق نہیں کرتے تو یقین جانو کہ یہی وہ راستہ ہے جو انبیاء کرام کا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. آپ نے ضرورت کے مطابق زندگی گزاری. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی ہے، آپ کی سیرت نبوی ایسی ہے کہ ہر عام شخص، ایک سلطان، ایک عام شخص سے لے کے ایک بادشاہ تک اگر دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کبھی رسول اللہ کے گھر میں 4-6 کھجوریں ہوا کرتی تھی، کبھی آپ 3 دن فاقے سے رہا کرتے تھے. کہ آپ نے اپنی زندگی ضرورت کے مطابق گزاری، اپنے خواہشات کے مطابق نہیں. تو سالک مرید کو چاہیے کہ اپنی زندگی ضرورت کے مطابق گزارے، خواہشات کے مطابق نہیں گزارے. کیوں؟ کیونکہ لا موجود الا اللہ، کہ کوئی موجود نہیں ہے سوا اللہ کے. اب بزرگ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تیسری بات کیا ہے؟ مرشد فرماتے ہیں کہ تیسری بات کہ نفع اور نقصان کے پیچھے زندگی نہ گزارنا بلکہ صحیح اور غلط کے لیے زندگی گزارنا. یعنی نفع اور نقصان تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن صحیح اور غلط کا راستے کا تعین کرنا تمہارے اختیار میں ہے. اگر تم اس کے پیچھے جاؤ گے، نفع کے پیچھے جاؤ گے، تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے نفع کو بڑھا لو.
تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم نقصان سے بچ جاؤ، لیکن ہاں تمہارا اختیار یہ ضرور ہے کہ تم اس رستے کو چن لو جو صحیح ہے یا غلط ہے۔ بعض اوقات بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان حق کے رستے پہ چلتا ہے، اس کو دنیاوی اعتبار سے لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو وہ حق کو نہ چھوڑے۔ اگر تم باطل پر ہو اور تمہیں نفع مل رہا ہے تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ان تین باتیں جب تم اپنے اندر پاؤ تو تم مرید سے ایک درجہ اوپر چلے گئے، مرید سے ایک درجہ اوپر چلے گئے جب یہ تین باتیں تم نے اپنا لی، یعنی کہ تم مجاہد بن گئے، تم اب جہاد کے رستے پر آ گئے۔ اب روحانیت کے رستے میں جہاد تم سب سے بہترین طریقے اگر تم اس کو سمجھو، مجاہد بنے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب تک یہ تین باتیں تم میں نہیں ہوں گی، تم لاکھ پارسائی اختیار کر لو، لاکھ عبادتیں کر لو، لاکھ کچھ کر لو، تم نے یہ تین باتیں تم میں سے ایک بات بھی کم ہوگی تو تمہارے اندر سے دنیا کی بو آئے گی۔ اس تین فارمولے نے تمہیں راہ سلوک کا روحانیت پوری بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضور تین چیزیں دوبارہ ارشاد فرمائیے گا۔ پہلی چیز کہ تمہیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب کے لیے نہیں۔ تم دنیا میں آئے ہو تو مقصد کے لیے آئے ہو، مطلب کے لیے نہیں آئے۔ مقصد، اور مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد وہی ہونا چاہیے جو انبیاء کرام کا رہا ہے، جو صوفیاء کرام کا رہا ہے، جو علماء کرام کا رہا ہے، جو اہل حق کا رہا ہے، کہ لا مقصود الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کہ اپنی زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، کیونکہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ طریقہ انبیاء کرام کا ہے، یہ طریقہ صحابہ رسول کا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، بالکل، اور اپنے مقصد کے ساتھ ساتھ پھر اب جو اپنے ضرورت کے تحت رہنا ہے، بالکل ضرورت کے تحت ہے، خواہشات کے تحت نہیں جانا۔ خواہشات کے تحت تو خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورت تو ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خواہشات کے پیچھے تم اپنی زندگی بسر کرتے ہو۔ اور مجھے بتاؤ خواہشات کے پیچھے کس نبی نے زندگی گزاری؟ خواہشات کے پیچھے کس ولی نے زندگی گزاری؟ خواہشات کے پیچھے کس صوفی نے زندگی گزاری؟ جس نے گزاری وہ صوفی ہی نہیں ہے۔ وہ خواہشات جو نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، ایک تمہاری خواہش ہے، ایک اس کی خواہش ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا اختیار تمہاری خواہشات پر ہے کہ تم اس کو ترک کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اور تیسرا کیا فرمایا بزرگوں نے؟ کیا فرمایا؟ کہ نفع اور نقصان پہ زندگی مت بسر کرنا، نفع اور نقصان کے سودے مت کرنا، صحیح اور غلط کو دیکھنا۔ یہ زندگی کا اصول بنا لیا گیا ہے۔ سر یہ زندگی کا ہی اصول ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پہلے والے تین اور یہ والے تین مکس تو نہیں ہو گئے نا؟ پہلے آپ نے فرمایا تھا جیسے وہ تکرار روحانیت، وہ روح وہ الگ ہے، وہ ذکر اس کے بعد ہے، یہ نفس ہے۔ میں نے کہا نا گویا تو نفس بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ ہاں جی، آپ میری پوری تسلسل دیکھیں کلام کا۔ جی بالکل۔ اصل میں نمائندگی کر رہا ہوں ہاں، کہ وہ تین اور یہ تین مکس نہ ہو جائے۔ نہیں، یہ نفس کے تین ہیں، وہ روح کے تین ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب تک تم ان تینوں پہ ابتدا میں اس پہ عمل نہیں کرو گے تو تم قلب اور روح تک کیسے پہنچو گے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے روحانیت کا سوال کیا ہے تو اس لیے میں روح سے آیا ہوں، ورنہ میں نفس سے قلب اور قلب سے روح تک آتا۔ سبحان اللہ۔ اب ذکر، فکر اور تکرار۔ ذکر، فکر اور تکرار۔ تکرار کیا ہے؟ تکرار کیا ہے؟ جب تک تم تکرار نہیں کرو گے تمہیں تمہارا رب نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ وہی والی بات، من تکررا فقررا، کہ جس کی تکرار کی جاتی ہے وہ قرار پکڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تکرار کیا ہے؟ کیا ہے؟ تم اپنے رب کو جس نام سے پکارو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نا کہ تم جس نام سے پکارو مجھے، جو اس کا صفاتی نام ہے،
جو اس کا ذاتی نام ہے، وہ اس کو پسند ہے پکارنا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تکرار ہی تمہیں جب قرار پکڑے گی تب تمہارا ذکر شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب تم دیکھتے ہو نا جنگلوں کے اندر بعض درخت ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں تو اس میں چنگار پیدا ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے جنگلوں میں۔ کیسے آگ لگتی ہے؟ جب درخت ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جب تیز ہوائیں آندھیاں چلتی ہیں اللہ اکبر۔ تو چنگار اسی سے تو جنگل میں آگ لگتی ہے۔ صحیح صحیح۔ اور جب تمہاری زبان ٹکرائے گی، تکرار کرے گی اور بار بار دانتوں سے ٹکرائے گی تو پھر کیا پیدا ہوگی تمہارے اندر؟ حرارت۔ اور پھر وہ حرارت کہاں پہ اثر رکھے گی؟ سب سے پہلے تمہارے قلب، تمہارے وجود پہ، تمہاری کیفیت بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جب کیفیت بنے گی تو تمہارا نفس کمزور ہوگا اور تمہاری روح طاقتور ہوگی۔ سبحان اللہ۔